بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اقتران مکرر اور اقتران مؤثر کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج بھی ایک مثال اقتران مؤثر کی پیش کریں گے اور پھر اس کو عملیات وضع پر تطبیق دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَنَسْتَطِيعُ أَن نُشَبِّهَ الْوَضْعَ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ بِمَا تَصْنَعُهُ حِينَ تَسْأَلُ عَن طَبِيبِ الْعُيُونِ فَيُقَالُ لَكَ هُوَ جَابِرٌ، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فليتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب۔ هذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية۔ تو یہ عبارت تھی جو آج ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب اور اس عبارت سے ماخوذ نکات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الفاظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے حوالے سے جانا تھا اور بتایا تھا کہ یہ تعلق یا تو اتفاقی طور پر جو مکرر اقتران واقع ہوتا ہے، اتفاقیہ طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، جس طرح ہم نے قلم اور دوات کی مثال دی تھی، اور اسی طرح ہم نے دو دوستوں کی مثال دی تھی کہ قلم اور دوات اتفاقیہ طور پر ساتھ ہوتی ہیں، ان کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہوتا۔ تو یہ قلم اور دوات کیا ہیں؟ اتفاقیت تلازم کی وجہ سے، اتفاقیہ طور پر ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان ذہنی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کے درمیان بھی اور معنی کے درمیان بھی ایسا ہی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کی پھر ہم نے مثال دی تھی، جیسے آہ کا لفظ ہے، یہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے درد کے وقت، درد کے وقت یہ لفظ نکلتا ہے، اور اس درد کے وقت نکلنے کی وجہ سے جب بار بار یہ تکرار ہوتا ہے تو آہ کا لفظ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے درد کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دوسری چیز ہے اقتران مؤثر، اور اس کی مثال ہم نے وضع میں آگاہانہ عمل کو قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ آگاہانہ جو وضع کا عمل ہے، بچوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں مثلا، یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اقتران مؤثر ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ بچوں کا جو بچوں کے لیے جو نام رکھے جاتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ ایک آگاہانہ عمل ہے جس کے ذریعے تعلق قائم ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے۔ آج اسی دوسرے حصے کو ہی مزید کھول رہے ہیں، یعنی یہی جو وضع کا آگاہانہ عمل ہے، اسی کی مثال جو ہے وہ دیں گے اور اقتران مؤثر کی ایک مثال دیں گے اور کہیں گے کہ وضع کا جو آگاہانہ عمل ہے تو یہ کیسے جو ہے وہ اقتران مؤثر کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ان کا تعلق ہے۔ تو آئیے اسی کو مزید کھولتے ہیں۔ وضع کی تشبیہ اقتران مؤثر کی مثال کے ذریعے، اس کا عنوان بھی میں نے یہی لکھا ہے تاکہ اسی گزشتہ بحث کی وضاحت ہو جائے کہ وضع جو ہے، جو وضع کا آگاہانہ عمل ہے،
یہ کیسے اقتران مؤثر کے ساتھ جو ہے وہ قابل فہم ہے۔ تو مثال دیکھتے ہیں جو شہید نے دی ہے، پھر اس کو وعظ کی طرف لے جائیں گے۔ شہید مثال دیتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہو، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا نام جابر ہے۔ تو آپ نے باری لینی ہوتی ہے، تو آپ کو بھول جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھول جائے گا یہ نام، آج کل بہت زیادہ مصروفیات ہیں، تو یہ تو نام مجھے یاد نہیں رہے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، آپ نے ایک کتاب پڑھ رکھی ہوتی ہے اور اس کتاب کو آپ پسند کرتے ہیں، ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مصنف بھی جابر نام کا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جابر یہ ہم نام ہے اس ڈاکٹر کا جس کو میں نے آنکھیں چیک کروانی ہے۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اس جابر کے ذریعے اس جابر کے طرف پل جو ہے وہ پل کا کام دیتا ہے کہ آپ اس جابر کے ذریعے پل لگاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹلی اس جابر کی طرف کہ جس کا نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک نام آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، دوسرا نام آپ کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اس کو ٹول بناتے ہیں اور آپ اپنے جو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں اس کا نام ذہن میں لے آتے ہیں۔ تو یہ اس ڈاکٹر کا نام یاد رکھنے کے لیے آپ اس کے مصنف کو ملا کے ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اقتران باعث بنتا ہے کہ آنکھوں کے ڈاکٹر کا جو جابر نام ہے اس کے ساتھ رابطہ ذہن نشین ہو جائے۔ آنکھوں کے ڈاکٹر کا جو نام ہے جابر، تو اس کا رابطہ کیسے ذہن نشین ہوا آپ کے، کیونکہ آپ نے اس کو ایک آگاہانہ عمل کے ساتھ، ایک آگاہانہ طور پر ملا دیا، کس کے ساتھ، جابر کے ساتھ جو مصنف تھا۔ تو جو مصنف تھا وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا، آپ نے اس جابر کو جو کہ ابھی جس کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے اور پڑھنے والا ہے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ آنکھیں چیک کروانی ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کا نام اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے کیا کیا، اس مصنف کو جس کا نام آلریڈی آپ کے ذہن میں ہے، پہلے سے موجود ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس جابر کے اوپر تطبیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، اقتران ہو گیا، اور یہ اقتران مکرر بھی نہیں ہے بلکہ مؤثر ہے، اس لیے کہ ایک بار ہوا ہے، ایک ہی بار آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ ہاں وہ تو میں نے کتاب پڑھ رکھی ہے، اس کا نام جابر ہے، تو آپ نے اس جابر کو اس جابر کے ساتھ ملا دیا، تو یہ اقتران مؤثر ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ وعظ کیسے ہے، وعظ آگاہانہ کے ساتھ اس کی تشبیہ کیا ہے۔ تو آگاہانہ عملیات وعظ پر اس کی تطبیق کیسے ہے، شہید اس سے بڑی تیزی سے گزر گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے واضح ہے، لیکن چیز جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہرے گا اور اس کو وضاحت کرے گا۔ شہید کہتے ہیں کہ آگاہانہ جو وعظ کا عمل تھا یہ اس کے ساتھ مشابہ ہے، ہم نے اس کی مثال پہلے دے دی تھی۔ یہ جو دو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک کا نام ہم نے پچھلے سبق میں رکھا تھا محمد، اور دوسرے کا نام ہم نے رکھا تھا علی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ آگاہانہ وعظ ہے، بچوں کے لیے نام کا انتخاب آگاہانہ وعظ ہے۔ تو اس کا تعلق کیسے ہوگا اس پچھلی مثال کے ساتھ، اس کا تعلق یوں ہے، غور کیجئے، الفاظ در حقیقت کسی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، الفاظ سے مراد یہ نام ہے، یہ جو نام والے الفاظ ہیں یہ در حقیقت عام طور پر کیا ہوتے ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا وہ کتاب اور وہ مصنف وہ شخصیت ہے، پہلے سے موجود ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں، آپ کے ذہنی بیک گراؤنڈ میں وہ مصنف کیا ہے، موجود ہے، جو جابر مصنف ہے، لیکن جو جابر ڈاکٹر ہے وہ آپ کے اس میں نہیں ہے، تو آپ نے فوراً اس کو اقتران کیا اور آپ کے ذہن میں ڈاکٹر کا نام اس مصنف کے ساتھ جڑ گیا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ جو بچہ نیا پیدا ہوا ہے اس کا نام کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بے نام ہے۔ تو یہاں پہ ایک نام آپ کے پہلے سے حافظے میں موجود ہے، محمد،
یہ کہاں سے آیا؟ آپ کے مثلا ذہنی جو آپ کی جو ثقافت ہے، دینی ثقافت ہے، آپ کی اس دینی ثقافت میں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلوات اللہ علیہ وآلہ، یا اسی طرح امام کا نام امام علی علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک نام آپ کے پہلے سے موجود ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، اور دوسرا نام آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ نام کیا ہو گیا؟ وہ نام جو پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ نے اس کو ملا دیا اس بچے کے ساتھ، تو یہ اقتران مؤثر ہو گیا، یعنی آلریڈی جو نام پہلے سے موجود ہے وہی نام آپ نے اٹھا کے رکھ دیا کس کو؟ ایک بچے کے لیے، تو یہ ایک مرتبہ ہی یہ اقتران انجام پایا ہے، تکرار نہیں ہوا، اس کے باوجود کیا ہے یہ میچ ہو گئے اور یہ عمل آگاہانہ طور پہ انجام پا گیا، اور یہ اقتران بھی انجام پا گیا۔ بس الفاظ اور معانی کے درمیان جو اقتران ہے، جو عملیات وضع کے نتیجے میں انجام پاتا ہے، اس کی مثال بھی اسی اقتران مؤثر کی ہے جو ہم نے ڈاکٹر اور مصنف کے درمیان بتائی ہے۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان مثالوں کی تھی۔ آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور تطبیق کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَنَسْتَطِيعُ أَن نُشَبِّهَ الْوَضْعَ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ بِمَا تَصْنَعُهُ حِينَ تَسْأَلُ عَن طَبِيبِ الْعُيُونِ، کہتے ہیں ہم قادر ہیں، وَنَسْتَطِيعُ ہم قادر ہو جاتے ہیں، ہم مستطیع ہو جاتے ہیں، ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ کون سا کام؟ کہ ہم تشبیہ کریں، ہم مشابہ سازی کریں، مشابہت ایجاد کریں یا مشابہت کو بیان کریں۔ کس چیز کے درمیان؟ کہتے ہیں الوضع علی ھذا الاساس، جس کو ہم نے آگاہانہ عملیات وضع کا نام دیا تھا۔ الوضع علی ھذا الاساس یعنی ایسی وضع جو اس بنیاد پر انجام پائی ہے۔ وضع علی ھذا الاساس یعنی وضع آگاہانہ جو وضع انجام پائی ہے اس کو آپ تشبیہ دیں۔ کس کے اوپر تشبیہ دیں؟ بما تصنعہ حین تسألو، اس کام کے ساتھ، بما تصنعہ یعنی اس چیز کے ساتھ جو آپ انجام دیتے ہیں، تصنعو سن یعنی انجام دینا، جو آپ کام انجام دیتے ہیں، سن اللہ الذی مثلا اتقن کل شیء، تو سن یعنی کسی بھی چیز کے کام کے انجام دینے کو سن کہتے ہیں، کسی کے بنائی ہوئی چیز کو بھی صنعت کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حین، کون سا کام انجام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کام ہے حین تسألو، جب آپ پوچھتے ہیں، عن طبیب العیون، آپ پرسجو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں، کسی ہسپتال میں فون کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ آنکھوں کا ڈاکٹر کون ہے؟ فیقال لک، اور آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو جواب ملتا ہے، ہوا جابر، کہ اس کا نام ہے جابر، اس ڈاکٹر کا نام جابر ہے۔ فتريد ان تركز اسمه في ذاکرتک، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نام آپ کے حافظے میں بیٹھ جائے، ترکز مرکوز ہو جائے، بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں۔ وتجعل نفسك تستحضره، یہ عطف ہے ترکز کے اوپر، لہذا منصوب پڑھا جائے گا۔ فتريد ان تجعل نفسك تستحضره، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا نفس اس کو حاضر قرار دے، تستحضره یعنی آپ کے ذہن میں اس کا نام حاضر رہے، بھولے نہیں۔ کب؟ متى اردت، جب آپ چاہیں، یعنی آپ چاہیں کہ اس کا نام لیں، آپ اس کے بارے میں دوبارہ پوچھیں، یا مثلا اس کے منشی سے ٹائم لینا چاہیں، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن سے فراموش نہ ہو۔ فتحاول، یہاں پہ ان جو ہے وہ ناسبہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ اس میں کیا ہو، مقدر ہو، تو فتحاول، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تقرن بینہ وبین شیء قریب من ذہنک، کہ آپ اس کو اقتران کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ملائیں، بینہ یعنی اس جابر کے درمیان، بینہ سے مراد یہ والا جابر ہے، وبین شیء قریب من ذہنک، اس کو ملائیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو آپ کے ذہن کے قریب ہے، آپ مقارنت ایجاد کریں اس جابر کے درمیان اور ایک ایسی چیز کے درمیان جو آپ کے ذہن سے قریب ہے، جو آپ کے لیے آشنا ہے، پہلے سے آپ کے ذہن میں ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ فتقول مثلا انا بالامس قرأت کتابا، میں نے کل ہی ایک کتاب پڑھی ہے، اخذ من نفسی مأخذا کبیرا، کہ جس نے میرے نفس میں سے یعنی میرے دل میں ایک جگہ بنا لی ہے، ماخذن کبیرہ، ایک بڑا مقام بنا لیا ہے، جگہ بنا لی ہے۔ اسم مؤلف ہی جابر، اس کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جابر ہے۔ اسم مؤلف ہی جابر، یہ جملہ ہے جو اسی کتاب کی صفت ہے، پورا جملہ، کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہ جس یہ کتاب موصوف ہو گئی اخذ من نفسی مأخذا کبیرہ، یہ پہلا جملہ اس کی صفت ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اسم مؤلف ہی جابر، یہ دونوں صفتیں ہیں کہ میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے میرے دل میں مقام بنایا ہے، اور اس کتاب کے مؤلف کا نام جابر ہے۔ فَلْيَتَذَكَّرْ دَائِمًا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اب مجھے یاد رکھنا ہے۔ فَلْيَتَذَكَّرْ دَائِمًا، بس اب مجھے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ ان اسم طبیب العیون ہوا اسم صاحب ذلک الکتاب، اب مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آنکھوں کے ڈاکٹر کا نام ہے یہ وہی نام ہے جو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے، صاحب کتاب یعنی مصنف، بس کتاب کے مصنف کا نام وہی ہے جو آنکھوں کے ڈاکٹر کا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ اقتران مؤثر ایجاد ہو گیا، یعنی آپ نے اپنے ذہن نشین کر لیا کہ کیا ہو گیا؟ یہ نام وہی نام ہے جو میرے فیورٹ مصنف کا ہے، اور یوں وہاکذا، اور یوں توجدو، آپ ایجاد کر دیتے ہیں، ان ھذا الطریق، اس طریقے سے، ھذا الطریق یعنی اسی اقتران کے طریقے سے، آپ نے ملا دیا ان دونوں کو، اس طریقے سے آپ ایجاد کر دیتے ہیں۔ کیا ایجاد کرتے ہیں؟ ارتباطا خاصا بین صاحب الکتاب والطبیب جابر، آپ ایک خاص رابطہ ایجاد کرتے ہیں صاحب کتاب کے درمیان اور طبیب جابر کے درمیان۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ تُصْبِحُ قَادِرًا، اور اس کے بعد آپ قادر ہو جاتے ہیں عَلَى اسْتِذْكَارِ اسْمِ الطَّبِيبِ مَتَى تَصَوَّرْتَ ذَلِكَ الْكِتاب، آپ یاد آوری پر قادر ہو جاتے ہیں۔ استذکار یعنی خاطر میں لانا، یاد آوری یعنی آپ کے ذہن نشین ہو جانا، آپ یاد کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں طبیب کے نام کو۔ کب؟ جب بھی آپ اس کتاب کا تصور کریں گے، جب بھی آپ اس کتاب کا تصور کریں گے تو آپ اس طبیب کے نام کو بھی اپنے خاطر میں لا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو تھی مثال، اب آتے ہیں اس نتیجے کی طرف جو شہید نے بڑے خلاصتاً بیان کیا، اس کو زیادہ وضاحت نہیں دی۔ کہتے ہیں ھذہ الطریقۃ، یہ جو طریقہ ہے فی ایجاد الارتباط، یہ جو اقتران مؤثر کا طریقہ ہے جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، ارتباط ایجاد کرنے کے لحاظ سے یہ جو طریقہ ہے لا تختلف جوہریا عن اتخاذ الوضع كوسیلۃ لایجاد العلاقۃ اللغویہ، کہتے ہیں یہ جوہرین اور ذاتاً کوئی زیادہ اختلاف نہیں رکھتا، کس سے؟ وضع کو ایک وسیلے کے طور پر، ایجاد علاقے لغوی کے وسیلے کے طور پر استعمال کرنے سے یہ کوئی مختلف نہیں ہے، یعنی جس طرح وضع ایجاد علاقے لغوی کرتا ہے اور وضع کے ذریعے لغوی تعلق قائم ہوتا ہے الفاظ اور معنی کے درمیان، یہ والا جو اقتران مؤثر ہے جو ڈاکٹر اور مصنف کے درمیان قائم ہوا ہے، یہی کام وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے بچے والی مثال میں تطبیق دے دی کہ وضع جو انجام پاتی ہے یہ در حقیقت پیچھے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، آپ آ کر اس کو نئے جو مصادیق ہوتے ہیں، نئے جو نام جو مثلا بچے پیدا ہوتے ہیں یا نئی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو انہی گزشتہ جو چیزیں ہیں ان کو ملا دیتے ہیں جدید چیزوں کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں اقتران مؤثر۔ خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ اور معنی کے درمیان جو ذہنی تعلق ہے وہ دو ہی طریقوں سے ایجاد ہوتا ہے، ایک کا نام اقتران مکرر ہے اور دوسرے کا نام اقتران مؤثر ہے۔ اور آج ہم نے ایک مثال پیش کی ڈاکٹر اور آپ کی پسندیدہ کتاب کے مصنف کی، کہ جن کے درمیان لفظی شباہت پائی جاتی تھی،
تو آپ نے اس لفظی شباہت کے ذریعے ڈاکٹر کا نام کو آسانی سے اپنے ذہن نشین کر لیا، یعنی یہ تعلق اقتران مؤثر کی بنیاد پہ ذہن میں قائم ہو گیا۔ اور پھر ہم نے نتیجہ لیا کہ آگاہانہ طور پر جو وضع کا عمل انجام پاتا ہے یہ بھی اسی اقتران مؤثر کی جو ڈاکٹر والی مثال ہے یہ بھی اسی کے جیسا ہے، اور ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔